آج دسمبر کی 22 تاریخ ہے، سال کا 356واں دن، اور اس برس کے ختم ہونے میں 9 دن باقی ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا۔ 22 دسمبر 1603 محمد سوئم عثمانی ترک خلیفہ کی وفات کا دن ہے۔ محمد سوئم 26 مئی 1566 کو پیدا ہوئے تھے، اور عثمانی سلطنت میں ان کا جو ہے وہ 1595 سے لے کر وفات تک وہ عثمانی سلطنت کے سلطان رہے۔ ان کے دور کا اہم واقعہ ایسٹرو عثمان جنگ ہے۔ یہ ہنگری میں ہوئی، اور یہ ایک بہت طویل جنگ ہے۔ ہنگری پر جو مسلمانوں کا قبضہ تھا وہ بھی ایک بہت کوئی 150 سال مختلف سلطنتیں ہنگری کے ساتھ لڑتی رہیں، ہنگری ان کے ساتھ لڑتا رہا، اور تب جا کر ہنگری اور اس کے دیگر ملحقہ ادارے جو تھے، علاقے جو تھے، وہاں مسلمانوں کا قبضہ ہوا تھا۔ پھر یہ جنگ جو شروع ہوئی، یہ بھی ایک بہت ہی طویل جنگ ہے، جس میں ایک طرف عیسائی سلطنتیں تھیں بہت ساری، ان کی تعداد کوئی 21-22 سے زیادہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عثمانی سلطنت تھی۔ یہ جنگ جو ہے یہ بھی 1593 سے 1606 تک جاری رہی، یعنی سلطان محمد سوئم کے سلطان بننے سے پہلے سے جاری تھی، 1 سال، اور ان کی وفات کے بعد تک جاری رہی۔ شکست اور فتح تو ایک الگ بات ہے، دونوں فریقین کا اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ عثمانی جو تھے ان کا بھی بہت نقصان ہوا، اور جو اس کے مقابلے پہ 22 ملک تھے جس میں اسپین بھی شامل تھا، وہ جو ہے ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اچھا، دیکھنا یہ ہے اس وقت کہ جو ہنگری تھا وہ اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور عیسائی قوتیں جو ہیں وہ اس کو وہاں ان سے چھڑانا چاہتی تھیں، اور 1526 میں عثمانیوں نے اس کو بہت ہی ایک طویل جد و جہد کے بعد اس پر قبضہ کیا تھا۔ اچھا، یہ جو قبضہ ہے وہ 1718 میں جا کے ختم ہوتا ہے، جب وہاں سے سلطان عثمانی سلطنت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور عبرت انگیز بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے، یہ جو سلطان تھا اس کا 3 بیٹے تھے، اس کے بعد جو برسر اقتدار آئے، جس میں تینوں میں نے کوئی قابل ذکر کام جو ہے نظر نہیں آتا۔ صرف ایک بادشاہ کے کریڈٹ پہ ایک مسجد بنانے کا اعزاز حاصل ہے، جس دنیا کے عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے، وہ تھی مسجد سلطان احمد، جسے عام لوگ بلو ماسک بھی کہتے ہیں۔ یہ استنبول میں ہے، اور دنیا کے عجائبات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت مسجد ہے اور بہت شاندار مسجد ہے۔ اچھا، اس وقت اگر ہنگری کو دیکھا جائے تو وہاں جو عیسائیوں کی تعداد ہے اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ، 50% سے زیادہ ہے، اور 50% سے کم بھی عیسائی ہی ہیں۔ وہ مختلف دوسرے، کوئی کیتھولک ہے، کوئی پروٹیسٹنٹ ہے، مختلف لوگ جو ہیں اس میں موجود ہیں، کچھ سیکولر ہیں، کچھ غیر مذہب لوگ ہیں، کچھ، اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 0.1% بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہنگری میں پرسنٹیج کہیں دیکھی جائے تو آپ کو مسلمانوں کو ایک بھی یہاں لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا کہ ہنگری میں کوئی مسلمان موجود ہے، اور مسلمانوں نے وہاں کئی 100 سال تک حکومت کی۔ یعنی اگر دیکھا جائے، کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا۔ اگر تلوار کے زور پر پھیلتا تو وہاں آج ایک بھی جو ہے وہ دوسرے مذہب کا ماننے والا نہ ہوتا، سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی پھیلا مذہب، وہ لوگوں کے اپنے قول و فعل، اپنے طریقہ کار، تجارت، اور جو ان کا اخلاق تھا، اس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلا۔ اور یہ وہ دور تھا جب عثمانی سلطنت اور مسلمان جو تھے وہ بتدریج زوال کی طرف جا رہے تھے، اور ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی بجائے، بلکہ اس کے جو محمد سوئم تھا، اس کی اولاد زیادہ تر جو ہے وہ یورپ کے دوروں پر رہتی تھی، جو وہاں گھومتی پھرتی، اور وہاں کے کیتھولک چرچ سے بھی انہوں نے بہت سارے وعدے کر رکھے تھے کہ اگر کوئی ایک جاتا کہ جی اگر میں برسر اقتدار آ گیا تو میں عیسائیوں کو یہ
سہولتیں فراہم کروں گا، دوسرا جاتا، تاکہ ان کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل کی جا سکے. اور اس طرح سے یہ سلطنت جو تھی بتدریج زوال کی طرف گئی. اور پھر پہلی جنگ عظیم جب ہوئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ تمام وہ یورپ کے علاقے جہاں مسلمانوں کا قبضہ تھا، ایون جو ان کے اپنے علاقے تھے، عرب ممالک تھے، ایشیا دوسرے، ان سب سے جو تھا وہ برٹش راج جو ہے وہ قائم ہو گیا. ہم ماضی کو اس لیے بھی بعض اوقات اس کا ذکر کرتے ہیں تاکہ مستقبل کی اینٹ جو ہے وہ سیدھی رکھی جا سکے. جزاک اللہ. بہت شکریہ اظہر صاحب. اچھا سر، یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے پہلے بھی ہم نے بات کی، مسلمانوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، فتح اور شکست کی ہم بات کریں. ایک جو چیز ہے ہمارے بیچ وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جی مسلمان جو ان کا عظمت و وقار کسی زمانے میں تھا وہ آج ان کے پاس موجود نہیں ہے. کوئی چیز آپ سے دور ہو جانا، کوئی چیز آپ سے کھو جانا، تو اس کی کیا ہم کہیں گے، اس کی وجوہات کیا ہوں گی؟ اور آج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، یا آج ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم ماضی کو بھی یاد کرتے رہتے ہیں. ماضی پہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے جو عروج کی وجہ تھی وہ ان کا علم تھا، ان کی سائنس تھی. یہ نہیں تلوار نہیں تھی کہ وہ بہت جنگجو تھے، وہ بہت تھے. اور دوسرا ان کا حسن اخلاق تھا کہ وہ جہاں بھی گئے، اگر تجارت کرنے بھی گئے تو سب سے پہلے اپنی چیز کی برائی بتائی کہ یہ چیز ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ اس میں یہ زخم ہے، یہ ہے. اور اس طرح سے اگر کوئی چیز ہے تو اس کی یہ خرابی ہے، اور بعد میں اس کی خوبی بتائی. صحیح. اور یہ چیز اب ہمارے ہاں جو ہے آپ دیکھ لیں، اللہ معاف کرے، یہ تو ایک خرابی ہے. جو تمام قوموں میں خرابیاں ہوتی تھیں وہ آج ہم میں موجود ہیں، ہے نا، یا مجھ میں موجود ہیں، یوں کہہ لیں آپ. صحیح. اور اس طرح سے جو علم ہے، جو وہ کتابیں اپنے آبا کی، وہ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اب وہ یورپ کی لائبریریوں میں موجود ہے نا. اس وقت بھی اگر آپ کسی بھی ملک کو دیکھ لیں تو اس کی ترقی، خوشحالی اور امن کا راز جو ہے وہ علم میں موجود ہے. بالکل، ہے نا. اور ہم نے دیکھنا کہ پرائرٹی جو ہے آپ کے تعلیم کی اور علم کی جو ہے وہ کیا ہے. آپ کا بجٹ ٹوٹل جو ہے وہ علم پر کتنا خرچ ہو رہا ہے نا. پچھلے دنوں وہ دیکھ رہا تھا میں، کل کی بات ہے، قائد اعظم کا ایک کال کہ ایجوکیشن از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ان آور کنٹری، ہے نا. تو وہ اگر آپ کی ملک میں زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ ترقی کریں گے. تو اس کو جو کھویا جاتا ہے اس پر صبر نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر جد و جہد کر کے اس کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. اور جو آپ صبر کے حوالے سے بات کر رہی تھیں، اس میں ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ کوئی صحابی جو ہیں وہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے صبر دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے لیے کیوں مصیبت مانگ رہے ہو؟ تو کہنا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ جو صبر ہوتا ہے وہ کسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے، تو پہلے مصیبت آئے گی تو اس پہ صبر کرو گے نا. تو اس لیے صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اچھا، ہے نا، کہ جی یا اللہ مجھے صبر دے. صبر کس چیز پہ صبر دے؟ کوئی مصیبت ہے تو صبر دے نا، پہلے پھر مصیبت آئے گی پھر صبر آئے گا. تو اس لیے جو ہے وہ صبر، ہاں اگر آپ کو کوئی چیز کھو گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس پہ چیخ و پکار نہیں کرنی چاہیے، اس پہ بہت شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے بعض اوقات میں ایسی گورے کی مثال بھی دے دیتا ہوں. ایک ایکٹریس تھی الزبتھ ٹیلر، تو اس کے بہت کوئی قیمتی زیورات جو ہے وہ چوری ہو گئے. صحیح. تو وہ رو رہی تھی، بیٹھی ہوئی تھی. تو اس کا ایک دوست آیا تو اس نے کہا کہ ایسی چیزوں پر کیا رونا جو تمہارے لیے رو نہ سکتی ہوں، ہے نا. تو وہ جو ایسی ڈیڈ چیزیں ہیں، ہم جو مالی چیزیں ہیں، وہ تو بلکہ مالی کیا، اگر آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سے کھو جاتے ہیں تو وہ اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی، ہے نا. تو اس لیے اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ اس پہ صبر کا وہ کیا جائے. اور زندگی ختم نہیں ہو جاتی، اور بہت سارے اور اس کے بہت سارے نئے وہ ہوتے ہیں، آپ کو آلٹرنیٹ ہوتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس میں جا کے آپ کو خود سے نئی زندگی شروع کرنے کے لیے آپ کو ایک امید کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ نیا کام جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت خوب اظہر صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، آپ کا بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمیں اسی طرح سے نیکسٹ پروگرامس میں ملیں گے انشاءاللہ.